کہا تو پھر تو نے کیوں بتایا جب وہ شہید ہو گئے؟ وزیر نے کہا اس کی دستار کا وارث اس دنیا میں موجود ہے، اس کا بھی یہی دعویٰ ہے، اس کا نام حسن بن علی ہے۔ بادشاہ نے کہا وہ کہاں ہے؟ وزیر نے کہا کہ وہ مدینے میں ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے حسن بن علی کو یہاں لے کر آؤ۔ وزیر کہتا ہے بادشاہ آپ صرف اس ملک آذربائیجان کے بادشاہ ہیں، لیکن وہ حسن پوری کائنات کے بادشاہ ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو یہاں بلائیں۔ اب بادشاہ نے تلوار نیام سے نکال کر وزیر کی گردن پہ رکھ دی۔ بادشاہ نے کہا نہ میں جاؤں گا نہ میرے بیٹے کی میت جائے گی، حسن کو یہاں تم خود لے کر آؤ۔ اگر حسن نہ آئے تو یہاں ایک نہیں 2 قبریں بنیں گی، ایک میرے بیٹے کی اور ایک تیری۔ اب وزیر گھوڑے پر بیٹھ کر مدینے کی طرف جاتا ہے۔ گرمی کی وجہ سے اس کا گھوڑا راستے میں ہی مر جاتا ہے۔ گھوڑے کے مرنے کے بعد یہ خود پیدل چلتا ہے۔ جس گرمی کو گھوڑا برداشت نہیں کر پایا وہ گرمی یہ کیسے برداشت کرتا؟ بس تھوڑا سا پیدل چلتا ہے اور یہ گر جاتا ہے، عنقریب مرنے والا ہوتا ہے۔ اب یہ وزیر دل سے پکارتا ہے یا ابن رسول اللہ، امام حسن علیہ السلام میری مدد کرو۔ اچانک روشنی ہی روشنی چھا گئی، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو ہے۔ سامنے دیکھا کہ امام حسن علیہ السلام تھے۔ امام حسن علیہ السلام نے اسے اٹھایا اور فرمایا مجھے یاد کیا ہے؟ وزیر نے کہا مولا آپ میرے ساتھ چلیں، آپ نہ گئے تو بادشاہ مجھے قتل کر دے گا۔ مولا حسن علیہ السلام معجزے کے ساتھ آذربائیجان آئے۔ دربار میں مولا حسن علیہ السلام داخل ہوئے تو سب احترام میں کھڑے ہو گئے۔ مولا حسن علیہ السلام کو بٹھایا گیا۔ بادشاہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹیوں کے بعد یہ بیٹا دیا ہے، آپ اسے زندہ کر دیں۔ مولا حسن علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگی، اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد کا، میرے بابا کے حق کا، اس کے بیٹے کو زندہ کر دے۔ ابھی امام کی دعا مکمل نہیں ہوئی کہ بادشاہ کا بیٹا زندہ ہو گیا۔ بادشاہ کا بیٹا اٹھا اور سیدھا امام کے قدموں میں۔ بادشاہ کہتا ہے کہ بیٹا پہلے مجھے تو ملو۔ بیٹا کہتا ہے پہلے اس کو تو ملوں جس نے مجھے زندہ کیا ہے۔ کہتا ہے بابا جان جب میں مر گیا تھا تو ملکن موت میری روح قبض کر کے جا رہا تھا، تو اس نے ملکن موت سے میری روح واپس لے کر میرے جسم میں ڈال دی۔ بادشاہ نے جب بیٹے سے یہ سب سنا تو مولا حسن علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا اور عرض کی کہ میرا بیٹا جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے؟ مولا حسن علیہ السلام نے فرمایا ہاں بے شک۔ اب بادشاہ کہتا ہے کہ مولا آج رات آپ ہمارے مہمان رہیں۔ امام حسن علیہ السلام رات وہاں رکے۔ صبح کی نماز کے بعد بادشاہ کہتا ہے کہ مولا یہ ملک آذربائیجان
میں اگر آپ کی جوتی کی نوک پر بھی رکھوں یہ آپ کی جوتی کی توہین ہے۔ مولا آپ نے میرا بہت بڑا کام کیا ہے، مولا میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں، آپ قبول کریں۔ مولا جس کو آپ نے زندہ کیا ہے یہ 7 بہنوں کا ایک بھائی ہے، اور میری بڑی بیٹی جس کا نام رملہ ہے، مولا میں اس کو آپ کی کنیزی میں دینا چاہتا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام نے بادشاہ فضل بن عامر پہ کرم کیا اور فرمایا ٹھیک ہے۔ وہاں امام حسن علیہ السلام نے جناب رملہ سے عقد کیا اور جناب رملہ کو لے کر مدینے آ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ نے ان میں سے ایک بیٹی عطا کی جس کا نام امام حسن علیہ السلام نے فروا رکھا۔ اس بیٹی سے جناب رملہ کی کنیت ام فروا ہو گئی، یعنی فروا کی ماں جناب رملہ سے ام فروا ہو گئی، اور یہ تھی ہسٹری جناب ام فروا کی کہ جناب ام فروا ملک آذربائیجان کے بادشاہ کی بیٹی تھی، اور ان کا پہلے نام رملہ تھا۔ جب ان کے ہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی عطا کی تو ان کی کنیت ام فروا کے نام سے مشہور ہوئی، اور آج دنیا انہیں ام فروا کہتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل